کل کے درس میں 22 جمادی الثانی جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان، آپ کا رتبہ اور آپ کا مقام، اس کے اوپر اہل بیت کی بھی گواہیاں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ایک دو نہیں کئی گواہیاں موجود ہیں۔ یہ اس لیے بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی آپس میں نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، اور بعض باتیں تو ایسی بنائی گئی ہیں اور ان میں رنگ بھرا گیا ہے کہ جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو اس بات پہ واضح ثبوت ہے کہ اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی آپس میں محبت تھی، نفرت اور دشمنیاں نہیں تھیں۔ اور ایسی گواہیاں کہ جن کو کوئی بھی آدمی جو حق پسند ہے، حق کو پسند کرتا ہے، وہ ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ باقی نہ ماننے والے تو ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ نہ ماننے والے تو لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو حق پسند لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شوہر ہیں، ان کے حوالے سے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگیں؟ تو ہماری کتابوں کے اندر بھی اور ان حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگیں۔ جب اس کے بعد رشتہ مانگ لیا، رشتہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ہاں فرما دی، تو اس وقت سیدنا ابو بکر اور عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آئے اور آ کر ان کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو رشتہ مل گیا، الحمدللہ بہت بڑی سعادت آپ کو حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے کہ آپ کے گھر کی ضرورت کی چیزیں وہ آپ کو خرید کے دی جائیں، کیونکہ عام لوگوں میں تو یہ مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے بیٹی کو جہیز دیا تھا، حالانکہ یہ غلط بات مشہور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے نبی علیہ السلام کے زیر تربیت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش فرما رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے سرپرست ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس زرہ ہے، تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کو بیچ کے آؤ۔ تو وہ بازار میں گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا اور پیسے دے دیے۔ جب پیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیے تو پھر آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ زرہ بھی میرے طرف سے ہدیہ کے طور پر لے جائیں، ٹھیک ہے؟ زرہ بھی واپس فرما دی، پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی واپس فرما دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس درہم تھے نا، تو حضور پاک نے ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا ابو بکر تم جاؤ، بلال تمہارے پاس آ جائیں، عمار بن یاسر جائیں اور یہ فلاں فلاں چیزیں خرید کے لے آؤ۔ تو کون گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عمار بن یاسر فرماتے ہم اس وقت تک کوئی چیز فائنل نہیں کرتے تھے جب کہ تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس نہ کر لیتے۔ تو گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی خریداری بھی کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، ان حضرات کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نمبر آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پڑھانے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انس جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، 6 بندوں کے حضور پاک نے نام لیے، فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ، اور اتنی ہی تعداد میں انصار میں سے بھی لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ 6 کتنے ہو گئے؟ 12، 6 مہاجرین میں سے اور 6 انصار میں سے، اور یہ حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ بنے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے کیا ہے؟ گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد
جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی نا، تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا یعنی نماز کا امام بنایا، تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا. سبحان اللہ. اب تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اور کئی نام نہاد میڈیا سکالر بھی ایسے ہمارے دور میں پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ وہ حقائق ہیں میرے بھائیوں جو سب کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 مہینے 11 دن خلافت آپ نے خلافت کی ہے. ان 2 سال 3 مہینے اور 11 دنوں میں پورے عرصے خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر اور مشیر رہے. وزیر اور مشیر رہے. مال غنیمت میں بھی حصہ لیا، جنگوں کے اندر بھی جاتے رہے، مشورے بھی دیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بہادر تھے کہ نہیں؟ بہادر. آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر ہیں کہ یزید کو غلط سمجھا، گردن کٹا دی، لیکن ہاتھ نہیں ہاتھ میں دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر غلط ہوتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیعت کرتے، پیچھے نمازیں پڑھتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وزیر اور مشیر رہتے. ان کا وزیر مشیر رہنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی خلافت کو تسلیم کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی. 2 سال 1-2 دن کی بات نہیں، 2 سال 3 مہینے 11 دن. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آپ کا دور خلافت آ گیا. 4تھے نمبر پہ آپ خلیفہ بن گئے. اب پہلے تو وہ کہہ سکتا تھا نا، اور یہ ابو بکر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق تھے اور عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا علی رضی اللہ ان کی جو ہے نا وہ اقتدا کرتے رہے. کوئی بندہ بالفرض یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا دور خلافت ہے. اور پہلے 3 خلفاء جب تک زندہ تھے دارالخلافہ مدینہ شریف تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو دارالخلافہ کوفہ بنا. کوفہ کی جامع مسجد ہے. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے کے دوران آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی خطبوں میں یہ الفاظ فرمائے کہ افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر. آپ نے فرمایا کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے جن کا مقام بڑا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ میں اختصار کروں، بہت ایک نہیں کئی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ارشاد فرمایا. اور ایک مرتبہ آپ نے عجیب بات فرمائی. آپ خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں من اشجع الناس، تم کس کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. لوگوں نے کہا پھر ہمیں نہیں پتا، ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا اشجع الناس ابو بکر، سب سے زیادہ لوگوں میں بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ کس کی گواہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. علاوہ ازیں اہل بیت میں سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام زین العابدین کون ہے؟ اصل ان کا نام علی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. لقب آپ کا امام زین العابدین ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ بھی آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا وہ صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیا فرمایا؟ صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو آگے سے وہ بندہ منکر تھا نا، اس نے کہا حل تقول له صدیق، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، ان کو میں صدیق اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سے بہتر ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا، اور مہاجرین نے ان کو صدیق کہا، انصار نے ان کو صدیق کہا. سبحان اللہ. یہ اس ہستی کا فرمان ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کا نام علی ہے اور لقب آپ کا زین العابدین ہے. یہ ان کی گواہی ہے. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بیٹے ہیں امام زید رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی ایک گواہی آپ کو سنا دوں. ایک بندہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا تلوار کے دستے پر چاندی لگوانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نام لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، لگوا سکتے. کہنے لگا دلیل کیا ہے؟
تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد احل ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ بالفضہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے دستے پر چاندی لگوائی تھی، لہذا جائز ہے۔ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور حسین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جب اس نے سنا نا کہ امام محمد باقر کہہ رہے ہیں، امام محمد باقر کہہ رہے ہیں صدیق، تو وہ بھی کہنے لگا حل تقول له صدیق، کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد باقر فوسب وسبتا، اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑے ہو گئے، ہائے ہائے، اچھل کے کھڑے ہو گئے، واستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور 3 دفعہ کہا نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا، ہاں میں کہتا ہوں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دنیا آخرت میں جھوٹا قرار دے۔ بولو اس سے بڑی کوئی گواہی اور ہو سکتی ہے؟ یہ گواہی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی بن حسین سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی بیٹے ہیں۔ ان سے سوال ہوا جب یہ کوفہ میں تھے کہ ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو ان کے بارے میں کلمہ خیر کہوں گا، اور انہوں نے ہم اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ایک ذرہ کے برابر بھی ہمارے حقوق دبا کے نہیں رکھے۔ یہ امام زید، جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کو ساتھ ہی چھوڑ دیا، سچ بات کہنے پہ ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ اب اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم پر ظلم نہیں ہوا، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، نہیں جی اہل بیت میں بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے، گھر کا بندہ کہتا ہے ظلم نہیں ہوا، باہر کا بندہ کہتا ہے ظلم ہوا۔ اب بتاؤ یہ انصاف ہے؟ گھر کا بندہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، اور آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بھائی ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی سوال ہوا کہ جی ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جو خلیفہ زمین میں بنائے ان میں سب سے بہترین خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آگے فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت پر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق تھے، سب سے زیادہ مہربان اور شفیق تھے۔ یہ میں نے چند گواہیاں آپ کے سامنے، ورنہ اتنی سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گواہیاں موجود ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اہل بیت حضرات کی۔ تو الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی آپس میں دشمنیاں نہیں تھیں، ان کی آپس میں محبت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، اور اسی پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر انہیں حضرات کو مجروح کر دیا جائے کہ جو اسلام کے عینی گواہ ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ سارا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا